الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ اور وہ عہد جو اس نے تم سے لیا اذ قلتم سمعنا وَأَطَعْنَا جب کہ تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور مانا واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ یہاں احسان سے مراد یہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے گفتگو کی جا رہی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو، اللہ کے احسان کو یاد کرو، وہ احسان جو اس نے تم پر کیا اور تمہیں مسلمان بنا دیا۔ یعنی کفار قریش تھے، کفار تھے، سب زمانہ جاہلیت تھا، تو اللہ نے صحابہ کرام پر احسان کیا اور انہیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو اور وہ وعدہ جو ہم نے تم سے لیا، وعدے سے مراد یہاں یا تو بیعت رضوان ہے یا بیعت عقبہ مراد ہے کہ جس کو 6 ہجری میں یہ بیعت رضوان ہوئی۔ یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص کے لیے کی گئی، یعنی جب حضور علی وقار عمرہ کے لیے تشریف لے گئے اور کفار نے رستے میں روک لیا حدیبیہ کے مقام پر، تو حضرت عثمان کو ان سے بات چیت کرنے کے لیے بھیجا گیا اور انہوں نے حضرت عثمان سے کہا کہ اب ہم آپ کو عمرہ تو نہیں کرنے دیں گے، لیکن آپ چونکہ اب یہاں آ چکے ہیں، مکہ کے اندر حرم کے اندر آ گئے ہیں، تو آپ اکیلے ہی عمرہ کر لیں اور اپنے جو ساتھی ہیں ان کو کہیں کہ واپس چلے جائیں، پھر ہم جو ہے وہ اس پر بات چیت کریں گے اور دوبارہ سے معاملات طے ہوں گے۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں، ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ میرے نبی وہاں موجود ہوں اور میں ان کے بغیر ہی یہاں عمرہ کر کے واپس چلا جاؤں، تو عثمان عمرہ نہیں کرے گا۔ کعبۃ اللہ شریف سامنے موجود ہے اور بالکل اجازت مل رہی ہے عمرہ کرنے کی، اور عمرے سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن پھر بھی سیدنا عثمان نے کہا کہ جب تک میرے نبی نہیں عمرہ کر لیتے تب تک میں عمرہ ادا نہیں کروں گا۔ تو کفار نے آپ کو وہاں روک لیا اور افواہ اڑ گئی کہ کفار نے معاذ اللہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ اس پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی اور ان سے اس بات کا عہد لیا کہ اب ہم جو ہے وہ یہاں سے تب تک واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے قتل کا بدلہ نہیں لے دیتے۔ تو اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور وہی اس آیت کے اندر مراد ہے کہ اللہ فرماتا ہے اس عہد کو یاد کرو جو ہم نے تم سے لیا تھا، کہ اس عہد پر تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ یہ صحابہ کرام نے کہا تھا کہ ہم ہر حال میں حضور کا حکم مانیں گے، کوئی بھی صورت آ جائے، کتنی بھی پریشانی آ جائے، ہم حضور کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اس آیت سے ایک بات یہ بھی واضح ہو گئی کہ بندے کو کبھی بھی اپنی نیکی پر اترانا نہیں چاہیے،
کیونکہ جو بھی وہ نیکی کرتا ہے وہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہی کرتا ہے، تو اس کو ہمیشہ اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد رکھنا چاہیے۔ نیکی کر کے، کوئی سجدہ کر کے، کوئی نماز پڑھ کے یا کوئی صدقہ و خیرات کر کے بندے کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے آج بہت بڑا مارکا مار لیا ہے، بلکہ یہ اسے شکر ادا کرنا چاہیے اپنے رب کا کہ اس نے مجھے توفیق دی ہے اپنی بارگاہ میں جھکنے کی، اس نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ اپنی بارگاہ میں مجھے کھڑا ہونے کی توفیق دی ہے، تو یہ اس کا احسان ہے، کبھی اپنی نیکی پر جو ہے وہ اترانا نہیں چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور تم کو کسی قوم کی دشمنی اس پر نہ ابھارے کہ انصاف نہ کرو۔ اعدلوا، انصاف کرو، ہوا اقرب للتقوی، وہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں انصاف کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، چاہے ہمارے دشمن کا کوئی معاملہ آ جائے اس میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ اس میں بھی انصاف کے ساتھ ہی فیصلہ کرو، اس میں اس کی دشمنی کی وجہ سے انصاف سے ہٹ نہ جاؤ، بلکہ دشمنی ہو یا چاہے رشتہ داری ہو، کوئی بھی معاملہ ہو اس میں انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ اس کے اعتبار سے ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ ملک غسان کا بادشاہ جو ہے وہ حضرت عمر کے زمانے میں خلافت میں وہ آیا اور آ کر مسلمان ہو گیا اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ، اور پھر جو ہے وہ عمرے کے لیے گئے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آپ کے ساتھ ہو لیا، اور وہاں وہ طواف کر رہا تھا کعبۃ اللہ شریف کا کہ ایک دیہاتی کا پاؤں اس کے احرام پر پڑ گیا، اور پاؤں پڑنے کی وجہ سے اس کا جو احرام تھا وہ کندھے کی جانب سے پھٹ گیا اور کندھا خالی ہو گیا اس کا بالکل۔ اس پر وہ غصہ ہوا اور اس نے اس دیہاتی سے کہا کہ تم نے کیوں رکھا پاؤں؟ اس نے کہا میں نے جان بوجھ کر نہیں رکھا، غلطی سے پڑ گیا ہے۔ تو اس نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا، اس دیہاتی کے منہ پر، اور اس بیچارے کے 2 دانت بھی ٹوٹ گئے اور اس کا ناک بھی زخمی ہو گیا۔ اب وہ معاملہ لے کر حضرت عمر کی بارگاہ میں آ گیا اور حضرت عمر سے کہا کہ اس طرح یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ تو آپ نظام انصاف دیکھیں کہ وہ بادشاہ ہے ملک غسان کا، اور یہاں ایک دیہاتی ہے اور بالکل اس کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کی استدعا پر، اس کے دعوے پر اس بادشاہ کو حاضر کیا اپنے دربار میں اور پوچھا کہ کیا تم نے ایسا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی کیا ہے۔ تو اس پر حضرت عمر نے اس سے کہا یہاں تو اب تم اس سے معافی مانگ لو اس دیہاتی سے، یا پھر میں تم سے قصاص لوں گا۔ قصاص ہم جانتے ہیں کہ قصاص مطلب ہوتا ہے بدلہ لینا، ہر چیز کا بدلہ ہے، قتل کا بھی بدلہ ہے، دانت کا بھی، کوئی دانت توڑے گا تو اس کے بھی دانت توڑے جائیں گے اس کے بدلے میں، ہر چیز کا بدلہ جو ہے وہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ تو حضرت عمر نے اس سے کہا یہاں تو معافی مانگ لو اور یہ تمہیں معاف کر دے، یا پھر میں جو ہے وہ بدلہ لوں گا تم سے۔ تو اس پر اس نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ کچھ مہلت دی جائے 1 رات کی، میں اگلے دن جو ہے وہ یہ معاملہ طے کروں گا۔ تو حضرت عمر نے اس دیہاتی سے پوچھا کہ تم مہلت دیتے ہو اس کو؟ تو اس نے کہا جی ہاں ٹھیک ہے مہلت دے دی جائے۔ وہ راتوں رات جو ہے وہ نکل گیا وہاں سے مکہ شریف سے، اور عیسائی مذہب جو آ کر اختیار کر لیا اور اس نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ اب یہاں دیکھیں آپ کہ وہ نیا مسلمان ہوا تھا، اس کے ساتھ اگر تھوڑی نرمی کر بھی لی جاتی تو شرعی طور پر کوئی معاملہ نہیں بنتا تھا، کیونکہ وہ نیا مسلمان تھا، اور نئے مسلمانوں کے بارے میں ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ تھوڑا نرمی سے پیش آیا جائے تاکہ وہ اسلام کے اندر پکے ہو جائیں، راسخ ہو جائیں۔ لیکن آپ نے اس کے نئے اسلام لانے کو نہیں دیکھا، بلکہ آپ نے انصاف کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کا معاملہ فرمایا، چاہے وہ سامنے کوئی بادشاہ آیا، چاہے وہ کوئی بہت بڑا امیر تھا۔ اسی طرح جو ہے وہ مسلمان حکمرانوں کا کرنا چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ کام لیں، ہر ایک کو ایک ہی ترازو کے اندر رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ امیر آئے تو اس کو جو ہے وہ بڑی اچھے انداز سے اس کو ٹریٹ کریں، اور ایک غریب آئے تو اس کو بیچارے کو کرسی بھی بیٹھنے کو نہ دیں۔ اسی پر ایک واقعہ حضرت کعب اور حضرت عمر کا ایک معاملہ ہو گیا، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم حضرت زید سے اپنے اس معاملے کا فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو حضرت زید کے پاس گئے اور انہوں نے بتایا کہ ہمارا اس طرح معاملہ ہو گیا، آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں۔ حضرت زید اپنے بستر پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک تھوڑی سی جگہ جو ہے وہ اپنے بستر سے ہٹائی اور حضرت عمر سے کہا کہ آپ یہاں بیٹھ جائیے، کیونکہ امیر المومنین تھے حضرت عمر، مسلمانوں کے امیر تھے، تو انہوں نے رتبے کا لحاظ کرتے ہوئے کہا کہ آپ ادھر بیٹھ جائیے۔ تو اس پر سیدنا عمر نے، حالانکہ معاملہ آپ کا تھا، لیکن آپ نے کہا کہ یہ تمہارا پہلا ظلم ہے
حاکم ہوتے ہوئے تم نے سب سے پہلا ظلم یہ کیا ہے کہ ہم دونوں فریقوں کو ایک جگہ بٹھانا چاہیے تھا تم نے، لیکن تم نے مجھے اپنے بستر پر بٹھایا اور اس کو جو ہے وہ نیچے بیٹھنے کو کہہ دیا ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں میں اپنے فریق کے ساتھ ہی بیٹھوں گا، تو آپ وہاں زمین پر ان کے ساتھ حضرت کعب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ پھر فیصلہ کیا گیا۔ فیصلہ یہ ہونا تھا کہ حضرت کعب نے چونکہ دعویٰ کیا تھا، اور اسلامی شرعی طور پر جو دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اپنے دعوے پر گواہوں کو پیش کرے۔ حضرت کعب گواہ پیش نہیں کر سکے، تو جب دعویٰ کرنے والا گواہ پیش نہ کر سکے تو پھر جو سامنے والا ہوتا ہے اس کے لیے قسم کھانا ضروری ہوتا ہے کہ وہ قسم کھا کر اپنے اس معاملے پر گواہی دے دے۔ تو اب وہ گواہ نہیں پیش کر سکے، تو حضرت زید نے حضرت کعب سے کہا کہ چونکہ وہ امیر المومنین ہے تو آپ ان سے قسم نہ ہی لیں، آپ سے جو ہے وہ دعویٰ تو ثابت ہو نہیں سکا، تو آپ ایسا کریں قسم نہ لیں۔ اس پر حضرت عمر نے فوراً حضرت زید کو روکا کہ یہ بھی غلط ہے، جو شرعی طور پر بنتا ہے وہی کیا جائے گا۔ تو آپ نے فوراً قسم اٹھائی اس معاملے پر اور اس معاملے کو جو ہے وہ ختم کیا اس طریقے سے۔ حالانکہ آپ امیر المومنین تھے، اس وقت ساری پاور آپ کے ہاتھ میں تھی، لیکن آپ نے پھر بھی انصاف کا دامن اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑا۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور ایمان والوں اور نیکیاں کرنے والوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں، اولئک اصحاب الجحیم، وہی دوزخ والے ہیں۔ یہاں نیکوکاروں اور گناہ گاروں کا جو ہے وہ عذاب اور ان کا اجر بیان کیا گیا ہے کہ جو نیکیاں کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے بڑا ثواب یعنی جنت تیار کر رکھی ہے، اور جو کفر کرتے ہیں تو اللہ عز و جل انہیں دوزخ میں داخل فرمائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم، جب ایک قوم نے چاہا کہ تم پر دست درازی کریں، فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے ان کا ہاتھ تم سے روک دیا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور صحابہ کرام سے جدا ہو گئے، ایک جگہ پڑاؤ کیا، سب صحابہ مختلف درختوں کے جو ہے وہ سائے میں بیٹھ گئے۔ حضور نے اپنی تلوار درخت پر لٹکائی اور آپ بھی سائے میں آرام کرنے کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ ایک عرابی، ایک دیہاتی جو ہے وہ آپ کا پیچھا کر رہا تھا، اس نے وہ تلوار اٹھائی اور آپ کے سر پر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اب آپ کو کون بچائے گا؟ تو اس پر میرے آقا نے فرمایا میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ اس نے دوسری مرتبہ پھر یہی کہا، حضور نے پھر اللہ کہا، اس نے پھر کہا، 3 دفعہ اس نے یہ کہا، تو حضور نے ہر دفعہ کہا کہ اللہ بچائے گا۔ تو اب حضرت جبرائیل نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا تو وہ جو تلوار تھی وہ ہاتھوں سے گر گئی، اور اب تلوار حضور نے پکڑ لی۔ حضور نے کہا کہ اب تجھے کون بچائے گا؟ کیونکہ حضور کو تو اللہ پر یقین تھا، تو حضور نے کہہ دیا کہ اللہ بچائے گا، لیکن وہ تو تھا ہی کافر، تو وہ اس کو کوئی بچانے والا نہیں تھا، اس کے بت تو آنے والے نہیں تھے بچانے کے لیے۔ تو حضور نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا مجھے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے، مجھے بس آپ کی رحیمی اور کریمی پر ہی اعتماد ہے کہ آپ چونکہ کرم فرمانے والے ہیں اس لیے آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ تو آپ نے اس کو معاف کر دیا اور اس سے درگزر فرمایا۔ تو اس پر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ اللہ نے فرمایا کہ جب ایک قوم نے چاہا کہ تم پر دست درازی کریں یعنی تمہارے قتل کا ارادہ کیا، تو ہم نے اس قوم کے ہاتھوں کو روک دیا اور تمہاری حفاظت فرمائی۔ کیوں؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ تمہارا بھروسہ تھا اللہ پر، تم اس بات پر پکے تھے کہ کوئی ایسی ذات موجود ہے جو تمہاری حفاظت کرتی ہے۔ تو جس طرح تمہیں بھروسہ تھا اسی طرح مومنوں کو بھی اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما،
ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ مالک کریم سب کی ساری نیک جائز تمنائیں حاجتیں پوری فرما۔ مالک کریم سب کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما، حرام کے رزق سے محفوظ فرما، اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔